قصہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یہ سب جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام معزز ویورز کو ایکسپلور اسلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا دوست ثاقب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور اسلام یوٹیوب چینل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے بطویل کے نواسے ان کی والدہ کا نام رفقہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی والدہ کے چہتے اور پیارے تھے، اور ان کا حقیقی بھائی عیسو اپنے والد کا محبوب اور پیارا تھا، اور یہ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ تو رات کے حوالے سے ان دونوں بھائیوں کی ناراضگی کا واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آئے، اور وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی کمر جھک گئی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی عیسو کی شکایت اپنے والد سے کی کہ وہ مجھے دمکاتا رہتا ہے، اور جب سے آپ نے مجھ پر شفقت فرمائی ہے اور میرے لیے برکت کی دعا کی ہے، وہ مجھے ناگوار نظر سے دیکھتا ہے اور مجھے تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اس وقت سے ہماری محبت ختم ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی 2 بیویوں کی وجہ سے مجھ پر برتری جتاتا رہتا ہے جو وہ کنعان سے بیاہ کر لایا تھا، اور اپنی کثرت اولاد اور اموال سے مجھ پر فخر کرتا ہے کہ ہم لوگ اپنی کثرت کی بنا پر تم پر غلبہ پا لیں گے، اور آپ سے اس بات کا شکوہ کر رہا ہوں کہ آپ انصاف کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دانائی عطا فرمائی ہے اور حوصلہ بخشا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، اور انہوں نے دونوں بھائیوں کی باہمی منافرت کو ملاحظہ فرما لیا اور دیکھ لیا کہ ان دونوں سگے بھائیوں میں بہت انبن ہو گئی ہے کہ دیکھو اے بیٹے، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، اور جیسا کہ تم میرے سفید بال دیکھ رہے ہو اور ماتھے پر جڑیاں پڑی تمہیں دکھائی دے رہی ہیں، اور میری جھکی ہوئی کمر تم دیکھ رہے ہو، اور اب میں کچھ دنوں کا مہمان رہ گیا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ تیرا بھائی اب تجھ سے خوش ہونے والا نہیں ہے، اور اب تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس فدان آرام چلے جاؤ۔ تمہارے ماموں لابان بن بطویل تمہارے بہت آوبخت کریں گے، اور وہاں تمہیں عزت ملے گی اور وہیں تمہیں شرف حاصل ہوگا۔ کچھ عرصہ ماموں کے پاس رہو، اور جب کسی ٹھکانے کے ہو جاؤ تو واپس اپنے وطن لوٹ آؤ، اور مجھے امید ہے کہ ماموں تمہارا خیال کریں گے اور تم کسی کام کاج میں لگ جاؤ گے۔ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا اور تمہاری نسل میں برکت ہوگی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ان الفاظ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت ہمت ہوئی، اور ان کے دل کی پریشانی جاتی رہی، اور وہ اپنے باپ دادوں کے وطن فدان آرام کی طرف کوچ کرنے کو تیار ہو گئے، اور برستی آنکھوں سے انہوں نے اپنے پیارے والدین کو خیر آباد کہا، اور انہوں نے بھی انہیں اپنی نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، اور وہ صحرا کی طرف رخ کر کے چل پڑے، اور رات کے وقت انہوں نے سفر اختیار فرمایا۔ رات کو آپ سفر کرتے اور دن کو کہیں سائے میں آرام فرماتے، اسی طرح سے صحراؤں کے نشیب و فراز طے کرتے جا رہے تھے، اور تھک جاتے اور راستے کی مشکلات سے برداشت کرتے مستقبل کی خوشحالی کی امید میں چلتے گئے۔ ایک دن وہ تھک ہار کر بیٹھے ہوئے تھے، اور سفر تھا کہ ابھی ختم تک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور سورج بھڑکتی ہوئی آگ برسا رہا تھا، اور تاحد نظر صحرا ہی صحرا تھا، اور ہر طرف ویرانی اور وحشت کا راج تھا۔ آپ نے سوچا کہ کیوں نہ میں واپس لوٹ جاؤں اور اپنے وطن میں ہی اپنی قسمت میں لکھے پر قناعت کر لوں۔ آپ اسی سوچ میں تھے کہ دور سے انہیں ایک پتھریلی چٹان دکھائی دی، تو آپ نے خیال کیا کہ کچھ دیر اس چٹان کے سائے میں آرام کر لیں اور سفر کی تھکاوٹ دور کر لیں، اور کچھ دیر پتھر کی ٹیک لگا کر کمر سیدھی کر لیں کہ اس آرام کرنے کے دوران میں آپ کو نیند آ گئی تو آپ نے ایک بہت اچھا خواب دیکھا جس سے آپ کا دل مسرور ہو گیا، اور ان کے دل کی بلبلیں چہچانے لگیں، اور انہیں یقین ہو گیا کہ اس سفر کا کوئی اچھا نتیجہ اللہ تعالیٰ نکالے گا، اور خواب میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ اللہ کریم تمہیں وسیع سلطنت عطا فرمائے گا، اور تمہاری اولاد میں برکت ہوگی جو مالک حکومت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں کتاب کی تعلیم سے نوازے گا، اور اولاد خوب پھیلے پھولے گی۔ اور جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کے تمام قلبی پریشانیاں دور ہو چکی تھیں، اور آپ کا اندر روشن ہو گیا تھا، اور ان کا چہرہ حشاش پشاش تھا، اور پھر آپ نے ہمت فرمائی اور گرتے پڑتے اپنے ماموں لابان کے پاس فدان آرام پہنچ گئے۔ اب وہ اس صحرا سے نکل آئے تھے اور اپنے منزل مقصود پر پہنچ گئے تھے۔
فدان نے آرام پہنچ کر وہ لوگوں سے اپنے ماموں لابان کا پتہ پوچھ رہے تھے کہ کوئی صاحب لابان کا گھر جانتا ہے، تو کسی نے بتایا کہ وہ دیکھو سامنے سے لابان کی بیٹی راحیل چلی آ رہی ہے اور وہ اپنی بکریاں لے آ رہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ سامنے ایک خوبصورت لڑکی بکریوں کا ریوڑ ہنکے چلی آ رہی ہے اور وہ اسے دیکھ کر حیرت میں رہ گئے اور زبان گنگ ہو گئی، لیکن پھر انہوں نے اپنے حواس کو جمع کیا اور حوصلے سے کام لے کر اس دوشیزہ سے مخاطب ہو کر بولے، اے خاتون، میں آپ کا قریبی رشتہ دار ہوں اور میں بھی اس خاندان کا ایک چشم و چراغ ہوں جس کی تم روشنی ہو، اور میں اسحاق پیغمبر علیہ السلام کا بیٹا یعقوب ہوں اور تمہارا پھوپھی زاد ہوں اور تمہارے والد کی بہن رفقہ کا فرزند ہوں، اور میں ارض کنعان سے آیا ہوں اور یہ صحرا کا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچا ہوں اور بہت مشکلات سفر میں میں نے برداشت کی ہیں، یہ دیکھو میرے پاؤں میں بھی زخمی ہیں۔ تو وہ خاتون نہایت حیادار آنکھوں سے اس سے ملی اور اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنے گھر لے گئی، اور اب انہیں اپنے خواب کی تعبیر مل گئی تھی اور وہ خوش اپنے ماموں کے گھر پہنچ گئے اور اپنے ماموں لابان سے جا ملے۔ ماموں نے انہیں دیکھتے ہی مرحبا کہا اور انہیں محبت کے ساتھ اپنے گلے سے لگا لیا اور دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ پھر انہوں نے اپنے بانجے کی بہت آؤبخت کی اور عزت کے ساتھ انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے گھر کا ایک فرد بن کر رہنے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہ اپنے ماموں کی بیٹی راحیل سے شادی، یہ سب جانیں گے آپ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔